یونیورسل ٹروتھ ہے جی یونیورسل ٹروتھ ہے، لیکن جب ہم اس شعر کو کہتے ہیں کہ تینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، انلمیٹیڈ ہو جاتے ہیں سر. ایون علامہ سر اقبال ہم کو لمیٹیڈ ہو جاتے ہیں، محدود کر لیتے سر ہیں. علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا گیا ہے. میں واحد بندہ ہوں جو مصر ہوں کہ شاعر اقرب ہے وہ، میں اسے شاعر اقرب کہہ رہا ہوں. نہیں، این قاف رے بے سے اقرب، بچھو والا بچھو والا اقرب. میں نے ترجمہ کر دیا. جب میں سرو کر رہا تھا ایز ایجوکیشن آفیسر پاکستان میرین میں، تو 3 جون 1995 کو میں نے حکومت وقت کو ڈیزیز اینڈ کرائم فری سوسائٹی کے پروپوزل دیا. ایجوکیشن آفیسر تھا. ایکسکیوز می سر، مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی 85 سے 95 جی کنڈیشن پہ یا تو یہ سسٹم مجھ سے لے لو، ادروائز ٹریٹ دس لیٹر ایز مائی ریزیگنیشن. تو اس دن سے لے کر آج تک میں صبر و تحمل سے اس کو وہ شکل دے دی جو آج مجھے بہت انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ میں نے قرآن کی اسٹڈی جو ہے وہ آبجیکٹیو انداز سے، بینگ اے فزسسٹ اس انداز سے کی ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. اور سمجھ کے لیے میں نے کہتا یہ ہوں کہ سمجھ میں صرف 4 الفاظ آتے ہیں: سین، میم، جیم اور ہے. تو جب سچ موجود ہو تو جہل رخصت ہو جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے. تو اور اگر جہل ہجرت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے سچ جو ہے موجود نہیں ہے. اینی وے، تو آج میں آپ کو پہلے تو چھوٹا سا پیغام ہے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 95 سے لے کر آج تقریباً 2022 آ گیا، تو 21 سال یہ اور 5 وہ تقریباً 25-26 سال سے لنگوسٹک انجینئرنگ میں نے تھوڑا سا، جسے اردو میں آپ حرمت حرف کہتے ہیں، تو بس اسی کام کو میں نے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی. تو پہلا ورڈ جو ہے جمعہ، تو آپ اس میں دیکھ لیجیے یہ جیم، میم، این اور ہے آ رہا ہے. تو یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جسم و جان کو مکمل اور مستقل موصل بنا دو. کس چیز کے لیے؟ عالمی اور عظیم علیم عادل کی ہدایت کے لیے. تو یہ جو ورڈ میں موصل کا استعمال کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک اومز لا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اومز لا کہلاتا ہے V=IR. V جو ہے وہ وولٹیج کہلاتی ہے، I جو ہے وہ کرنٹ ہے، اور R جو ہے وہ ریزسٹنس ہے جسے کانسٹنٹ ہونا چاہیے. لیکن اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ بے شمار کنڈکٹرز ہیں جن کا ریزسٹنس کانسٹنٹ نہیں ہوتا. ٹیمپریچر کے ساتھ جی، ٹیمپریچر کے ساتھ ویری کرتا ہے. جغرافیکل شیپ کی وجہ سے اگر تار موٹا ہوگا تو ریزسٹنس کم ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے سڑک اگر چوڑی ہے تو ٹریفک بہت آسانی سے جائے گی، اور اگر سڑک جو ہے پتلی ہے، گلی ہے، تو وہاں ٹریفک جام ہو جائے گا. اینی وے، تو میں نے اس کو اس V=I کو جو کہ سرکٹ میں استعمال ہوتا ہے، تو میں نے سوچا یہ انسانوں کے اوپر کیوں استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس کو استعمال کرنے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کیا، اور ایڈٹ یہ کیا، میں نے کہا یہ V جو ہے یہ دیٹ شوڈ اسٹینڈ فار وائلنس، جسے قرآن فساد کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا فساد جو ہے وہ
ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ریزسٹنس، اور ریزسٹنس جو ہے مزاحمت کہلاتی ہے اردو میں. تو انسٹرکشن آف دی المائٹی جو ہے وہ انویریئنٹ ہوتی ہے تو وہ کانسٹنٹ ہوگی. تو ایک تو میں نے کانسٹنٹ کا مسئلہ حل کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سرکٹ سے اٹھا کے میں انسانی معاشرے کے اوپر لے آیا. زبردست. اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مزاحمت ہم کر رہے ہیں وہ کس کی کر رہے ہیں؟ کس کی کرنا؟ سارا کے لیے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 افراد یہاں بیٹھے ہیں، تو اگر میں ایک لفظ لکھوں ہم کا، تو یہ ہم جو ہے 2 حروف کے اوپر مشتمل ہے، ہے اور مین. 9 10 افراد یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ جو ہم ہے یہ بنیادی طور پر ہجوم ہے میں کا. یہ ہجوم ہے میں کا. میں محترم سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کہیں گے کہ یہ میرا نام جو ہے وہ تو احسن جہانگیر. میں ان سے پوچھوں گا وہ یہ کہیں گے کہ میرا نام خورشید راہیل ہے. ساجد بھائی سے کہوں گا تو وہ کہیں گے میرا. تو ہم سارے میں یہ جمع ہو گئے، ان کو ہجوم کہتے ہیں. اب یہ جو ہجوم ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہجوم میں یہ ماضی کا ہے، اور ایک ہجوم میں یہ موجودہ ہے، اور ایک ہجوم میں جو ہے مستقبل کا. لیکن یاد رکھیں میں ہر جگہ ہے، تو یہ موجودہ ہے، یہ مستقبل کا ہے. قدر مشترک کیا ہے اس میں، ان تینوں ہم کے اندر؟ قدر مشترک صرف ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک لہ کی، کہ ہم جو ہے وہ ہمارا مالک بھی ہے. تو وہ جو ہمارا مالک ہے وہ یہاں بھی موجود تھا، یہاں بھی اور یہاں بھی موجود ہے. تو اگر ہم یہاں 9 افراد ہیں تو 10واں وہ ہے، 10واں اور اگر ہم 10 ہیں تو وہ 11واں ہو. 11واں، کیونکہ وہ شارک سے بھی قریب ہے. ایگزیکٹلی وہ شارک کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہم جو ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ پھر یہاں بھی ممتحن ہے، معلم بھی ہے، ممتحن بھی ہے، اور محتسب بھی ہے. یہ ساری خواص آ رہے ہیں. تو ان کا بھی محتسب وہی ہے، ان کا بھی محتسب وہی ہوگا، اور ان کا بھی محتسب وہی ہوگا. لیکن سوال اور وہ ہم یہ ہے کہ یہ جو ہم ہے ہدایت جو مالک کی آ گئی ہے، متصدقہ، معیاری، بلکہ مکمل معیاری موجود بھی ہے. لیکن ہمارا مہلک مرض یہ ہے کہ ہم اس کی معلومات کو مزاحمت کرنے کے مرض میں مبتلا ہے. سارا کھیل یہ تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بڑھ آ رہا ہے کہ ریزسٹنس. تو جتنا زیادہ ریزسٹنس ہوگا، ریزسٹنس کس کو ہوگا؟ اس میں کرنٹ جو ہے وہ انسٹرکشن ہے، اور یہ انویریئنٹ کرنٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوتا. تو جی جتنا زیادہ آپ ریزسٹ کریں گے اس کو، تو اس کا رد عمل جو ہوگا وہ فساد اور فتنے اور فرقے کی صورت میں ظاہر ہوگا. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ریزسٹنس کی ایک رینج ہے، اور یہ رینج میں نے اس انداز سے بنائی ہے کہ لیٹ سپوز یہ روڈ ہے، یہ آبجیکٹو پاتھ ہے، لیٹ سپوز. اور آبجیکٹو کس کا ہے؟ یہ اللہ کی رسی، اللہ کا رنگ،
اللہ کی رضا سے روشن راستہ اگر یہ اسٹریٹ لائن ہے، تو اگر میں یہاں ٹریول کر رہا ہوں تو اس سمت میں اور اس سمت میں اینگل 0 آ رہا ہے. اگر 100% میں جاؤ، اگر ہم آہنگ ہے سنکرونائز ہے، اور اگر میں یہاں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینگل جو آ رہا ہے یہ 180 کا آ رہا ہے. تو ریزسٹنس کی رینج 0 سے لیس دین اکول ٹو 0، یعنی آر کی رینج 0 اور 180 کے برابر ہے. تو جب 180 آئے گا تو یہاں جو اسٹیٹ آئے گی یہ مکمل منکر آئے گا، اور یہ جو اسٹیٹ آئے گی یہ مکمل مومن ہے. مومن ہو. اس وجہ سے میں نے یہاں یہ جو اسکول کی ڈیفینیشن تھا، اگر آپ باہر جا کے دیکھیں تو اس میں نے لکھا ہے کہ مورلی انوویٹو. تو میں نے مورل کو یہاں ڈیفائن کیا ہے. اس میں 4 الفاظ ہیں، آپ کو معلوم ہے انگلش کے، MORAN. میں نے لکھا ہے کہ مائنڈ جو ہیں اس میں 10 افراد بیٹھیں، لیکن یہ جو ہم موجودہ ہے یہ تقریباً 7.8 بلین افراد کے اوپر مشتمل ہے. 7.8 بلین. تو ظاہر ہے 7.8 بلین جو ہیں وہ کسی کا اینگل یہ والا 0 ہوگا، کسی کا اینگل 180 ہوگا، اور کچھ یہاں ہوگا، کچھ یہاں ہوگا، کچھ یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا. تو یہ ویریس اسٹیٹس ہیں. آپ ان تینوں اسٹیٹ کو تقسیم کر دیں 3 حصوں میں. یہ 180 کو آپ 1 لے لیجئے گا، 0 کو B لے لیجئے گا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو ویریشن آ رہی ہے اس کو C لے لیجئے گا. تو یہ تو اسٹیٹ نفس مطمئنہ کی ہے، کیونکہ آپ 0 مزاحمت کر رہے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ سپر کنڈکٹر بن گئے ہیں. آپ کا جسم اور آپ کا جو وہ جان ہے، اٹ از گیونگ اے 0 ریزسٹنس ٹو دی وش آف دی المائٹی. تو اسی لیے یہ AL جو آ رہا ہے یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، ریویلڈ روڈ میپ آف اللہ، لیونگ اینڈ لاسٹنگ لارڈ، جسے آپ اردو میں حی و قیوم کہتے ہیں. اللہ نے خود کہا. اللہ نے خود کہا. تو یہ جو 3 اسٹیٹ میں نے ڈیزائن ہے، اب آپ دیکھیں ہمارے پاس صرف 2 اسٹیٹس ہیں کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے. تو یا تو اسٹیٹ آپ کی 0 آنی چاہیے یا بنانی چاہیے. تو اب آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ 0 مزاحمت کر رہے ہیں یا 180 کے اوپر کر رہے ہیں. ان بٹوین تو ہے. ان بٹوین. کیونکہ یہ ان بٹوین اس لیے نہیں ہے کہ یا تو یہ بلب جل رہا ہے اور یا بلب بجھا ہوا ہے. 2 اسٹیٹس ہیں اور ڈیجیٹل ایرا کا دور ہے. تھینک یو ویری مچ. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں انتہائی آپ لوگوں کا تمام افراد کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. سو کائنڈ آف. جزاک اللہ. آپ محترم تھوڑا سا کچھ اگر کہنا چاہیں یا کچھ دعا تھوڑی سی مانگنا چاہیں. کیونکہ میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت آپ کو صرف مورل انسٹیٹیوشن جو ہے بس وہ ہی بچا سکتا ہے. مطلب اخلاقی طور پر آپ کی جی اگر بڑھاوٹ ہو جائے اس کے اندر، اخلاقی طور پہ آپ کی تربیت ہو جائے. ہاں، تو اسی وجہ سے تو اخلاق کو میں بنیاد بنائی. جی اخلاق کو اسی لیے بنیاد بنائی ہے. محلے میں اخلاق چند مائی کی بھی ہیں اور یہ طرف
لا علمی کی اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دنیا میں. ان کا مین آبجیکٹ یہی تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں یہ نہیں لکھا کسی حدیث میں کہ نمازیں پڑھوانا ہے, روزے رکھوانا ہے, صرف اخلاق درست کرنے ہیں. تو آج امت مسلموں کا سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق کو جو ڈرائنگ روم میں رکھ دیا اور کر رہے ہیں بزنس کر مارکیٹ میں جا کے, اخلاق کے تو پرچے ہوئے اڑ گئے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار کے میں نے حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ممکن ہے حضرت اتفاق نہ کریں کہ آج یورپ میں جو باغ و بہار ہے یہ ان کے اخلاق کی وجہ سے ہے. کیوں حضرت؟ ان کے یہاں جو انسانیت ہے جس کے لیے نبی تشریف لائے تھے وہ ہم میں مفقود ہو گئی ہے. یہاں بھی میم آ گیا ہے. ہمارے پروفیسر صاحب کی کوشش کرو اور ہمارے یہاں بہت اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور آئندہ بھی ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا. ایسے اٹھا لیں پورا 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 موبائل نہیں اٹھانا, پورے اس کے سمیت اٹھا لیں. یہ دیکھیے بس پنکھے کا دیکھیے, اس کو ٹیڑھا کر لیں, کوئی ایشو نہیں. غلط تو نہیں رکھ دیا تھا میں نے کیمرہ, صحیح میں نے وہاں سے رکھا تھا, صحیح ہے ایسی ہے. اس کو دکان ہم کو مائلس کے لیے بات کہ ہم نے سارے لوگوں کو ہم کو تو بھائی نے ڈیفائن کر دیا, ہم تو ہم سے تھے, ہم ڈیفائن ہو گئے. اور بھائی نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو جو ہے آگے کر دیا میل تھا وہ دونوں چیزیں. یہ سورہ الماعون ہے, اس میں مسلمین کے لیے تباہی مخصوص قسم کے جو مسلمین ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ فوائل للمصلین. تو فوائل کا لفظ جہاں پہ بھی آیا ہے میں جو سمجھا وہ ہے کہ یہ سارے قانون جن کے ساتھ فوائل کا لفظ آیا, چاہے وہ متفقین ہیں, چاہے متصدین ہیں, چاہے اس کیریکٹر میں فوائل کے ساتھ یہ ڈیزاسٹر ہے. اس کا ترجمہ جو بھی ہو, لیکن اصل ترجمہ یہ بھی یہ جاننا ساتھ اسی بات ہے کیونکہ اللہ کے یہاں دو ہی ہیں, طیبین ہے یا تو ظالمین جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے, یا ظالمین ہے. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ اللہ ان کو جن کی روح ختم کرنے یا موت زندگی کے ختم ہونے کا پروسیس کرنے آتے ہیں, تو اس وقت اللہ کہتا ہے کہ یہ جب ظالمین کا لفظ جو ہے اللہ نے ان معنوں میں استعمال نہیں کیا جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ ان کو میں مکم آدمی ہے, میرا ذاتی آدمی, یہ ظلم ہے اپنے اوپر ظلم. جیسے اللہ کا انکار جو ہے, اللہ کی ہدایت کا انکار جو ہے, یہ اپنے اوپر ظلم ہے.
اس لیے کہ جہنم میں اگر انکار کروں گا تو میں جاؤں، یس ہم نہیں. جو میرے ساتھ دیں گے وہ بھی پھر میرے ساتھ مائیں، وہ ہم کے صورت میں ہوں. پیارے بھائی، وہ 2-3 باتیں اللہ نے سورہ المعون میں کہی ہیں ان جہنمیوں کو. پوچھا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلا. کیا تم نے دیکھا؟ یہ روئے حلال جو ہے دیکھنے سے ہی ہے نا. جی جی تو ارائیت کا کیا تم نے دیکھا؟ اللہ جی یکذب بالدین، یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جو روزے جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جو ان کا لفظ ہی نہیں ہے، جو ان کا لفظ ہی نہیں ہے. ہوتا تو گلاب کر لو. اللہ فرما رہا ہے کہ پورے دین کو جھٹلاتا ہے. پورے دین کو صحیح فرمایا. ہم یوم گسیڑ کے مفہوم چینج کر دیتے ہیں. اب یہ سر آپ کسی چیز کو پھاڑ کے ہی تو اس میں رکھیں گے نا. اردو میں اس کے لیے گسڑنا میں ہم نے لفظ استعمال کیا، برا ہے تو اس کو ریپلیس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے سر کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اللہ کی جدو یتیم کو دھکے کون دیتا ہے؟ اس کا تایا، اس کا چچا، اپنے رشتے دار. اس کے اثر کے بھائی. وہ جو اس کی جس جگہ پہ وہ رہ رہا تھا مرحوم، جن کے وہ یتیم ہے اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. دھکے دے گی. تو دھکے وہ دے گا نا، محلے والا نہیں دیتے. بالکل. محلے والے گلے لگاتے. اور یہ یہ گلا اور یہ گلا کرتا ہے. یہ اخلاقیات میں ہے نا سر. یہ بد اخلاقی ہو رہی ہے کہ اس کو اس کی جائیداد سے، وراثت سے آپ دھکے دے کے نکال رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دلا. اللہ یحمد اللہ تعالیٰ ترغیب. ترغیب. اب ہم ہوٹل میں سب تجربہ کر کے دیکھیں، جیسے ہی کوئی آ کے کھڑا ہوگا، صرف کھڑا ہی ہوگا تو ہم گھورنے لگے. اکثریت 99.9% چہرے جو ہیں ان پر ایک عجیب قسم کا غیظ و غضب طاری ہو جاتا ہے اور ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کی گردن مروڑ کے گٹر میں ڈال دیں. یہ جذبات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. بھائی؟ اللہ نے کہا ہے کہ مسکین کو کھانے کی ترغیب، وہ اگر بھوکا ہے اس سے کہہ لو یار بیٹھو کھانا کھا لو. ہوٹل میں بیٹھے ہو نا، بیوی سے تو نہیں کہنا کہ مارے گی یا ڈانٹے گی. ہوٹل والا تو خوش ہوگا کہ یار ایک آدمی کا اور گاہک کس نے بنا دیا بالکل. جو میرا گاہک نہیں تھا. اسے تو خوشی ہوگی نہیں، وہ آ جائے گا. تو مسکین کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے چہرے پر بڑا غصے کا اور جذبات تاری ہوتے ہیں. آخری آیت ہے وَجَمْنَعُمْ الْمَوْتِ، اور عام استعمال کی چیزیں. برت. جیسے میرے گھر میں مہمان آ گئے، میں آپ میرے پڑوسی ہیں، میں نے جا کے کہا کہ بھائی صاحب ذرا 6 گلاس اور جگ دے دیں. وہ آپ مجھے نہیں دیتے. میاں مہمان بلانے کا شوق ہے تجھے بھی رکھا کرو، پیسوں کے آتے ہیں، سامنے ڈیکوریشن والا ہے. مفت میں نہیں آتے اور میں تمہارے مہمانوں کے لیے نہیں لاتا. زبردست. تو یہ تینوں کوالٹیز تو ہمارے اندر بدل جائے. جی جی جی. پائی جائے. صحیح فرمایا. بولتے ٹھوس ٹھوس. دیکھیے اب ہم لوگوں نے اچھی بات کی، انہوں نے اسٹارٹ لیا. جی جی. کیا ہوتا ہے آگے بیٹا سوری ابھی میں بڑھ رہی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے 40 سال کو بیٹا بولتا ہوں کافی بات ہے. آپ کو مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا لگا مجھے سب اچھا لگتا ہے. کم از کم ایک تو ایسا یہ ایسا تو ہے کہ ایک کو کہتے ہیں ساری خواتین یہی پسند کرتی ہیں. تو ساری خواتین ساتھ میں میں نے کہا ساری خواتین اسی کو عظیم مانتی ہیں. خواتین اس شخص کو عظیم مانتی ہیں، یعنی
कि अपने शौहर को भी अजीज जब मानती है जब शौहर का नाम अजीज ये अल्लाह के तजुर्बा बोलता है। साहिब भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो काफ़ी अरसे से आपका ये देख रहा था और मुझे काफ़ी अट्रैक्ट भी करता है ये। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये जो बच्चे हैं हमारे नौजवान, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, वहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनको जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर सकें, वो जो पुरानी जो आयात उनको की ज़माना पेश की जाती है तो वो समझते हैं कि कौन सी आयात है, क्या है, इसका क्या ताल्लुक है साइंस से। तो ये तो आपने बिल्कुल ही जो है ना इसको साइंटिफिकली जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है। और मुझे बहुत ज़्यादा कभी उम्मीद है कि जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल के खास तौर पर जो फिज़िक्स के से रिलेटेड हैं वो बहुत इसको इंस्पिरेशनल पाएंगे और उसके अंदर जो मैसेज छुपा हुआ है उसको फिर वो उसी अंदाज से पुरानी आयात को जो है ना उसी अंदाज से साइंटिफिकली देखेंगे। और ना सिर्फ ये, फिर उसके अलावा और भी लॉज हैं, फिर वो इस तरह से उसको भी साबित करने की कोशिश करेंगे। नाम तो न्यूटन का है या आइंस्टाइन का है, लेकिन असल में तो जो मंबा है वो हमें कुरान से उसकी आयत से मिला। और जो रूल जो है, जो कानून कुरान की आयतों को भी वेरीफाई कर जाए तो उससे ज़्यादा मुसद्दिक। और देखें इसलिए आज तक ये पढ़ाए भी जा रहे हैं और इस्लाम में कब पढ़ा था मैट्रिक में। तो अब ये है कि बड़ी खुशी मेरी तो ये ख्वाहिश है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मेरे हैं ताल्लुकात, वहाँ जो हमारे बच्चे जो फ्यूचर है हमारे, तो उनको ज़रूरत भी है। आपने जैसे और खुद ने कहा तो पढ़ाई तो हो रही है, नंबरों की हद तक हो रही है, तो अगर उनको इखलाकियात और पुरानी आयात से अगर जोड़ दिया जाए तो मेरा ख्याल है माशरे के और जो है ना वो मुफीद। और जैसे आजकल बात हो रही है, इसमें भी बात उसी की हो रही है कि जो है ना वो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे जी। तो सुपर कंडक्टर बनने का मतलब ये है कि पुरानी आयात को जो है ना वो डिनाई करने वाले ना बल्कि उस पर अमल करने वाले। तो मुझे कभी उम्मीद है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा और इसको इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर कुछ गुजारिशात? जो आगे ही करते हैं बहुत ही असल में उलूम के हवाले से ये है कि उलूम से दो ही हैं, एक इल्मुल हिदायत है जो शरीयत का इल्म है, कुरान और शरीयत का इल्म है, और एक इल्म जो है इल्मुल अशिया है। तो अखलाक का जो दर्जा बिला शुबा बुलंद जो है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक बेहतरीन मुसलमान के लिए जो बात बताई है हमें, वो खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु। तो कुरान करीम से जुड़े बगैर जो है हम लोगों का मसला ये है कि हम लोगों ने अपनी इबादत को अपने मामलात से अलग कर दिया। हमने अपने मामलात को अपनी इबादत से अलग कर दिया। हम नमाज़ी तो पूरे हैं, रोज़े भी पूरे रखते हैं और जो ज़कात भी देते हैं, लेकिन मामला के हवाले से जो है हम बहुत ही निचली सतह पर, बहुत सारे मामला हैं अखलाकी तौर पर, अखलाकी तौर पे जो है बहुत से मामला हैं कि हम नमाज़ें पढ़ें, झूठ भी बोल रहे हैं, हम मिलावट भी कर रहे हैं, हम धोखे भी दे रहे हैं, लेकिन नमाज़ें हमारी पूरी हो रही हैं। तो मेरा एक मुशाहिदा ये हो रहा है आजकल कि जो रियल प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं उनकी मेजोरिटी जो है वो नमाज़ पढ़ती है आम तौर पर, और 90% चीज़ें और फ्रॉडियर लोग हैं जो मामला को हम देख रहे हैं। क्या कर सकते हैं? झूठ बेचने वालों को भी रखना जी। इसके साथ। तो शादी से आपके जूते बाहर तो मौलाना अशरफ भाई खानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि जो मौलवी जो है वो दाढ़ी वाली मौलवी जो है वो चोर है। उन्होंने कहा कि वो चोर नहीं है, बल्कि चोर ने दाढ़ी रखी है। ब्लैक एंड या उन्होंने एक जो है, तो आखिरी बात ये है कि तरक्की के लिए जो है ना उनको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तरक्की के लिए हमें 14 साल पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर में तस्वीर भी खींच लिया करेंगे। तस्वीर खींचती है? हाँ ऊपर
इसमें भी घुसते हैं। नहीं निकाल में मांग ये असल को बात बहुत सारे अच्छा अच्छा